حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نواته نے حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کو کائنات کی رہنمائی کے لیے ان کی ابدی اور سرمدی سیادت اور قیادت قرآن مجید و فرقان حمید میں قیامت تک کے لیے بیان فرمایا. اللہ کے پیارے حبیب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن مجید و فرقان حمید کو لے کر تشریف لائے، یہ قرآن مقدس کتاب ہدایت اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، دین و دنیا ایک کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا. ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق کے متعلق سوال ہوا تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات و اطوار اگر دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن میں دیکھ لو. یعنی قرآن مجید و فرقان حمید حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت، پاکیزہ زندگی، عادات و اطوار، کردار و اخلاق کو بیان فرماتا ہے اور امت مسلمہ کی اس سلسلے میں قرآن مجید و فرقان حمید رہنمائی فرماتا ہے. چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں جہاں اور بھی آیات طیبات ہیں وہاں ہم پہ خاص طور سے یہ آیت مبارکہ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں روئے زمین کے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی بہترین نمونہ ہے. پاکیزہ زندگی، پاکیزہ زندگی بہترین نمونہ ہے. ایسا نمونہ کہ جس کو اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نواته ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی ذات اقدس سے بہتر کوئی نمونہ نہیں. اسوۃ حسنۃ فی رسول اللہ، رسول اللہ کی پاکیزہ زندگی میں ایمان والوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. نمونہ زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. ان سے بڑھ کر، ان سے ارفع و اعلیٰ کوئی نمونہ نہیں. سیرت میں
صورت میں، کردار میں، گفتار میں اللہ کے پیارے محبوب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے بہتر کوئی نمونہ نہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اپنے سامنے رکھا اور اسی کو عمل بنایا۔ ساری زندگی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو وہ قدم قدم پر اللہ کے پیارے محبوب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنے سامنے رکھتے تھے اور اپنی پوری زندگی کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس اور جو نمونہ حضور کا ان کے سامنے تھا اس کو انہوں نے جیسا بھی تھا ویسا ہی اپنایا۔ قدم قدم پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، پیاری عادتوں کا اور ان کی پیاری سنتوں کا عملی نمونہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ذات میں ملتا ہے۔ اسی لیے آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ قرآن میں فرقان حمید میں بار بار صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا تذکرہ آتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مقدس اور پاکیزہ زندگی، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور کردار اور گفتار کا عملی نمونہ صحابہ کی مقدس اور پاکیزہ زندگی تھی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعلا والہ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جہاں ذکر فرمایا قرآن میں، وہاں اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ صحابہ کی ہم نے مثال بیان کی ان کی مثالی زندگی کی توریت میں اور انجیل میں، یعنی وہ مقدس کتابیں جو پہلے نازل ہوئی حضرت داؤد و حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس میں بھی اللہ تعالی نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف بیان فرمائی۔ یعنی صحابہ کے آنے سے پہلے، ان کی پیدائش سے پہلے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں اعلان نبوت سے پہلے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف اللہ رب العالمین جل جلالہ والہ نے بیان فرمائی۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں کم مقام پر ارشاد ہوتا ہے ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، ان کی مثال صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی، ان کی جانثاری کی، ان کی فداکاری کی اور ان کا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر غیر متزلزل یقین اور جذبہ جانثاری اور قربانی، اس کی تعریف اللہ رب العالمین نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا تذکرہ توریت و انجیل و زبور میں فرمایا۔ یہ بہت بڑی شان ہے، یعنی جہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر انجیل میں فرمایا اور حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ نے آپ کی آمد کی بشارت دی اور تمام انبیاء حضور کے تشریف لانے کی بشارت دیتے رہے، تو جہاں جہاں توریت میں، انجیل میں، زبور میں اللہ تعالی نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا بیان فرمایا، وہاں اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بھی تعریف بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی جو مقدس جماعت ہوگی،
صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اصحاب رسول کہلائیں گے ان میں بڑا فداکاری کا جذبہ ہوگا. چنانچہ آپ کو ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے جن کو حواری کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ کے حواری جو تھے یعنی اصحاب، ان میں ایسے بھی حواری تھے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے یہودیوں سے چند ٹکوں کے عوض میں سودا کر لیا. بخلاف اس کے آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جان نثاری کا، قربانی کا جذبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنی جان کو فدا کرنے کا جذبہ اتنا عظیم تھا کہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت طیبہ میں جیسے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، یہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیزاد بھائی ہوتے ہیں. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی پھوپھی صاحبہ تھی، ان کے صاحبزادے ہیں سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ. ایک وقت ایسا آیا کہ تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی، اور تیر کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ اگر نشانے پر لگ جائے تو آدمی کی اس سے موت واقع ہو جاتی ہے، بڑا گہرا زخم ہو جاتا ہے اور بے شمار خون بھی نکلتا ہے. تو سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ وارضا اتنے عظیم المرتبہ صحابی تھے کہ جب ایک مرتبہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے کافروں کا نشانہ تھے. کافر یہ چاہتے تھے کہ رسول پاک حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیں، شہید کر دیں، اور تیر انداز، بڑے اعلیٰ قسم کے تیر انداز جو نشانے باز تھے وہ خاص طور سے مقرر کیے گئے اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھیرے میں تھے، وہ تیر آ رہے تھے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جب یہ پوزیشن دیکھی تو سامنے آ کر حضور کے کھڑے ہو گئے. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے تیر متبادر لگتے رہے اور 80 کے قریب زخم آئے، لیکن وہ سامنے سے ہٹنے نہیں پائے. یہ فداکاری کا جذبہ تھا جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں موجود تھا. اسی اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم جلالہ قرآن کریم فرقان حمید میں ہی فقط نہیں بلکہ توریت و انجیل و زبور میں رسول اللہ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف، ان کی توصیف اور ان کے مرتبہ ایمان کو بیان فرمایا. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم قرآن مجید و فرقان حمید میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ایمان میں سبقت لے جانے والے. ہم کو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی نعمت، اسلام کی دولت، اسلام کا نور، ایمان کا نور اپنے بزرگوں سے ورثے میں عطا فرمایا. ہم کو اسلام وراثت میں ملا، یعنی باپ دادا سے ہمیں منتقل ہوا. جیسے کوئی زمین وراثت میں ملتی ہے، جائیداد وراثت میں ملتی ہے، دکان وراثت میں ملتی ہے، کاروبار وراثت میں ملتا ہے، اسی اسلام ہم کو بھی وراثت میں مل گیا. اور اسلام اور ایمان کی کچھ جیسے گنہگار سیاہکار انہوں نے وہ قدر و منزلت نہیں کی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے دولت مند اپنی جائیداد کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. ظاہر ہے سب کو چھوڑ کر جانا اور جائیداد میں چھوڑ کر جانا کوئی بری بات نہیں ہے اگر حلال ذریعے سے کسی نے کمایا ہو. بے شمار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، بڑے بڑے دولت مند تھے. ان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ تھے. کاروبار تجارت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بڑے بڑے کاروبار کرتے تھے. لاکھوں روپے کے اس زمانے میں ان کی سرکولیشن ہوتی تھی.
ان کی کوٹھیاں اور تجارتی بعد میں جو مسلمانوں کے حالات ہوئے تھے، لیکن وہ ساری کی ساری آمدنی حلال کی تھی اور اس پر وہ باقاعدہ زکوٰۃ دیتے تھے۔ زمینیں اگر ہوتی تو عشر دیتے تھے، تو اس لیے اس کا رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ حرام کی اگر دولت ہو، حرام کی اگر کمائی ہو، حرام کی کمائی کی بلڈنگ ہو اور کاروبار ہو، تو یقیناً اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا بڑا لمبا حساب دینا ہوگا، اور اس پر عذاب بھی ہے اور حساب و کتاب بھی ہے۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بہت سے جو مالدار صحابہ تھے، وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو حکم فرماتے تھے تو نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ مال جو اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کو خرچ کیا جانا چاہیے، اور جتنا کم خرچ کریں اتنا ہی، جتنا زیادہ خرچ کریں اتنا ہی کم ہے۔ یہ ایک تصور تھا۔ ایمان میں اور اسلام میں سبقت لے جانے والے، جیسے ہم لوگ ہیں تو ہم کو وراثت میں الحمدللہ اسلام کی نعمت مل گئی، اللہ تعالیٰ کا شکر۔ لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وراثت میں نہیں ملی تھی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسے وقت میں اسلام قبول کیا، اس پر غور فرمائیے کہ ایسے وقت میں اسلام قبول کیا جب اسلام کا قبول کرنا بہت بڑا جرم تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پانچوں وقت نماز پڑھنے کی ہم کو آزادی ہے، مسجد بنانے کی ہم کو آزادی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ہے کہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں ہی کی حکومت ہے، لیکن اسلام عملی طور پر اس ملک میں نافذ نہیں ہے، اس کی کسر ہے، اس میں کسر ہے۔ لیکن بہرحال اس حد تک مسلمانوں کا ملک ہے اور مسلمانوں کی حکومت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس وقت کا تصور کیجیے جب مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، اس وقت کا تصور کیجیے جب چاروں طرف سے اسلام اور مسلمان نرغے میں تھے، اور اگر کوئی مسلمان اسلام قبول کرتا تھا تو سڑک پر چلتے ہوئے، گھر میں رہتے ہوئے اس کو اسلام کے اظہار کی آزادی نہیں تھی، جسے آج ہے اقلیتوں کو اپنے مذہب کے اظہار کی آزادی ہے۔ اقلیتوں اور تقریباً دنیا کے ہر ملک میں ایک حد تک اس پر عمل ہو رہا ہے، ایک حد تک نہیں ہو رہا۔ اب جیسے بھارت ہے تو ہندوستان میں مسلمانوں پر بے پناہ مظالم ہو رہے ہیں، فلپین میں مسلمانوں پر منڈاناؤ جزائر جو تھے بے پناہ مظالم ہو رہے تھے۔ 24 برس کے بعد 24 برس میں کئی لاکھ مسلمانوں کی، تقریباً 1.5 لاکھ مسلمانوں کی شہادت اور قربانی دینے کے بعد اب جا کر عیسائی اور مسلمانوں میں معاہدہ ہوا ہے، 2 ہفتے قبل جناؤ۔ اس طرح سے برما ہے، برما میں مسلم اقلیت رہتی ہے لاکھوں کی تعداد میں۔ برمی مسلمان جو ہیں اقیاب کے ذریعے سے بنگلہ دیش ہجرت کر کے کچھ نکل آئے بیچارے، اور باقی جو تھے ان کو فوج نے اور بدھ مذہب کے پیروکاروں نے ان کا قتل عام کر دیا۔ اسی طرح سے آپ نے اخبارات میں مسلسل پڑھا ہوگا کہ بوسنیا میں مسلمان رہتے ہیں، بوسنیا میں مسلمان جو تھے ان مسلمانوں کا 4 برس تک متواتر جو قتل عام ہوا ہے یورپ کی سرزمین پر، اور یورپ کی اس سرزمین پر جہاں صبح سے شام تک فنڈامنٹل رائٹس، ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس، ہیومن رائٹس، بنیادی حقوق، انسانوں کے حقوق، انسانی حقوق کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اور دوسروں پر روک ڈالتے ہیں کہ بنیادی حقوق تمہارے یہاں محفوظ نہیں ہے۔ اسی یورپ میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، اور بے شمار مسلم خواتین جن کی تعداد 40,000 کے قریب ہے، ان کو ریپ کیا گیا، ان کی عصمت دری کی گئی،